بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پہ جو نئے آئے ہیں ان سب کو ایک تو خوش آمدید، ویلکم، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اچھی باتیں سنا کریں، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ جو زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں آپ کی زندگی میں بھی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ ہم کبھی کبھی مشکلات میں جب گھرے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ارد گرد کے بہت سارے لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ آج میں نے سوچا میں آپ کو اسی موضوع پہ آپ سے کچھ چند باتیں شیئر کرتی ہوں، اور آپ مجھے پھر بتائیے گا بھی کہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے؟ میری زندگی میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو آج کی بات کو یوں ہے کہ سٹارٹ اس چیز سے کرتی ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 دوست ہیں۔ اب 4 دوست جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان چاروں نے یہ ایک جو پڑھائی ہے انہوں نے سوچا ہے کہ یار ہم مل کے اکٹھا کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس چیز سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا، ہم ایک ساتھ بیٹھ کے کمبائن اسٹڈی کر لیں گے اپنی۔ تو چلو آج یہ پلان بناتے ہیں۔ انہوں نے خیر پلان بنا لیا، ایک روم میں وہ شفٹ ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہم اکٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم باتیں کرنا شروع ہو جائے، تو ہم لہٰذا ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس یاد دہانی کے لیے ایک ٹیبل پہ ایک موم بتی جلا دی کہ جو بھی بات اگر کرنا چاہے گا تو اس کو دیکھے گا، تو پھر وہ اس کے دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ نہیں، ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے اسٹڈی کرنی ہے۔ اب وہ سارے اس روم میں بیٹھ گئے اسٹڈی کرنے کے لیے۔ تو جب وہ پڑھ رہے تھے تو کیا ہوا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ جب وہ جھونکا آتا ہے تو وہ اس موم بتی کو بجھا دیتا ہے۔ اب موم بتی بجھ گئی ہے۔ جیسے ہی موم بتی بجھی ہے تو ایک دوست جھٹ سے کہتا ہے کہ اوہ اسے کیا ہو گیا، یہ تو بجھ گئی ہے۔ پھر دوسرا دوست کہتا ہے جب کہا تھا کہ بات نہیں کرنی تو تم کیوں بات کر رہے ہو؟ تو تھوڑی لمحے جو ہے وہ تیسرا خاموش رہا اور پھر اس نے بات کی۔ کہتا ہے کہ دیکھو میں تو خاموش بیٹھا ہوں، میں نے تو شکر ہے کوئی بات نہیں کی۔ اب 3 ہو گئے۔ چوتھا جو دوست ہے وہ بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ان کا جواب دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس چوتھے دوست نے کوئی بات سنی ہی نہیں، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو یا آپ کے ساتھ ایسی سچویشن گزری ہو، مجھے بتائیے گا بھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی بات ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی بات ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں تو ہم باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب وہ اتنا زیادہ بولتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ان کو چپ کرا دیں یا ان سے کٹ مار کے نکل لیں کہیں، کیونکہ ان کی باتوں سے تنگ آ جاتا ہے بندہ۔ وہ اتنا بولتے ہیں اور بلا وجہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ کی زندگیوں میں ایسی شخصیت بھی ہوتی ہوں گی کہ جس سے آپ اپنی پریشانی بتا رہے ہوں گے۔ آپ اپنی پریشانی یہ سے بتا رہے ہیں کہ میں ایسے پریشان ہوں، جیسے کہ آج کل بجلیوں کے بل زیادہ آ رہے ہیں تو ایک بندے دوسرے بندے سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بل زیادہ آ گیا یار، میرا بل زیادہ آ گیا۔ تو ہم لوگ اپنی پریشانیاں جب کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو آگے سے آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہم لوگ یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے اس سے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے سلوشن بتا رہا ہوگا کہ آپ یہ کر لو، آپ وہ کر لو۔
تو اس میری بات کو نوٹ کیجئے گا کہ جب تک آپ سے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے اس چیز کا حل بتائیں، مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ میں کیا کروں، تو تب آپ اس کو بتائیں کہ آپ یہ کریں. ورنہ اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے یا وہ آپ سے پریشانی آپ سے شیئر کر رہا ہے، تو آپ کا یہی مطلب کہ آپ سنیں اس کی بات، نہ کہ آپ اپنی تجویزیں، آپ اپنے مشورے اسے دینا شروع کر لیں جب تک وہ خود نہ کہے کہ مجھے اس کا حل بتائیں. میری زندگی میں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. میں پہلے یہی کوشش کرتی ہوں کہ ان کی بات آرام سے سن لوں، اور سنتی ہوں. پھر میں اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس کا جواب چاہیے یا آپ کی نظر میں اس کا کیا سلوشن ہے آپ بتاؤ، تو میں بتاتی ہوں، ورنہ میں کسی کو نہیں بتاتی ہوں. کیونکہ جب تک آپ سے کوئی پوچھے نہیں، آپ بلا وجہ کسی کو کیوں بتائیں، کیوں ڈسٹرب کریں. ہاں کوئی پریشانی آپ سے شیئر کر رہا ہے تو آپ اس کی سنیں، آپ اس کو حوصلہ افزائی دیں کہ کچھ نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہماری زندگیوں میں یہی چلتا رہتا ہے. اور کبھی کبھی لوگ، مجھے خود کو ایسے لگتا ہے کہ میں جب بات سن رہی ہوتی ہوں، کچھ لوگ اتنا بولتے ہیں کہ مجھے بیٹھے بیٹھے سنتے سنتے چکر آنے لگ پڑتے ہیں، کیونکہ میں آگے سے بولتی نہیں ہوں، بس سنتی رہتی ہوں. تو وہ سن کے نا بندے کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی یہی سوچ کے چھوڑ دیتی ہوں کہ دیکھیں، ہم لوگ ایک نیکی کر کے اس کی بات سنیں گے، اس کے دل کو، وہ اندر سے بات نکالے گا، ہمیں بتائے گا، اس کے دل کو سکون آئے گا. تو شاید یہ ہماری نیکی جو ہے، کسی کا غم دکھ سن کے، یہ ہماری نیکی جو ہے یہ ہمارے اللہ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے. تو جب ہمارے اللہ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، تو جب اس اکاؤنٹ سے ہمیں رسپانس ملے گا، جب اس اکاؤنٹ سے، جیسے ہم بینک اکاؤنٹ ہے اس میں کیش جمع کرواتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم نکال لیتے ہیں. تو جب اللہ کے اکاؤنٹ میں ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہوں گی، پھر جب ہم مشکل میں ہوں گے، اپنے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے رو کے دعا کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اکاؤنٹ سے کچھ نہ دے. پھر اللہ ہمیں ضرور دے گا. اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں. طبیعت تھوڑی ناساز ہے، خراب ہے، تو گلا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا کہ اتنی لمبی آپ سے ڈسکس کروں، بات کروں. دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بات جو ہے آپ سے کھل کے ساری باتیں کر لوں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو نا وہ حالات اور اس کی صحت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ہے. میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت عطا کرے اور اچھی صحت سے نوازے. خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹیں. اور پھر کسی نئی انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.